فرماتے ہیں کہ تیشا، اس کو آپ تیشا بھی پڑھ سکتے ہیں، تیشرا زا نبوہی شاخ درخت کہ ہراس آیت ببر لخت لخت. کہتے ہیں یہ جو تیشا ہوتا ہے، یہ جو کلاڑا ہوتا ہے، یہ کلاڑا درخت کی گھنی چھاؤں کو نہیں دیکھتا بلکہ درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں لیک بر برگے نکو بد خیش راہ جز کے ہر نیشے نکو بدیش راہ. آپ فرماتے ہیں لیکن آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ یہ جو کلاڑا ہوتا ہے، درخت کی جو موٹی شاخ ہوتی ہے اس کو تو ٹکڑے کر دیتا ہے، تنے کو تو ٹکڑے کر دیتا ہے، لیکن یہ جو زمین کے اوپر بچھی ہوئی گھاس ہوتی ہے، اس گھاس کو کچھ نہیں کہتا، اس کے اوپر نہیں چلتا. تو پتہ چلا جو چیز سخت ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر کلاڑا چلتا ہے یعنی درخت، لیکن یہ جو زمین کے اوپر بچھی ہوئی گھاس ہوتی ہے، اس گھاس کو کچھ بھی نہیں کہتا. میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مخلوق خدا کے لیے بچ جائیں گے گھاس کی طرح، عاجز ہو جائیں گے، جس طرح کہ گھاس عاجز ہوتی ہے، زمین کے اوپر بچھی ہوئی ہوتی ہے، سخت نہیں ہوں گے، آپ کے اخلاق کے اندر سختی نہیں ہوگی، آپ کے کردار کے اندر سختی نہیں ہوگی، آپ کے معاملات کے اندر سختی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. لہٰذا اگر ہر بلا سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعلیمات میں سے یہ بات ہے کہ درخت کی طرح آپ موٹے نہ ہو جائیں، درخت کی طرح آپ سخت نہ ہو جائیں، ورنہ کلاڑا چل کے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تو گھاس کی طرح آپ کو نرم اور بچھا ہوا ہونا چاہیے. ایک بات ہو گئی. دوسرے مقام کے اوپر آپ فرماتے ہیں جو خودبین لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کسی کا گناہ دیکھتے ہیں، خودبین لوگ جب کسی کا گناہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر دوزخ کی آگ نمودار ہوتی ہے، بڑے سخت ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے. دوسروں کا کوئی گناہ نظر آتا ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ بڑے سخت ہو جاتے ہیں. یعنی دوسرے کی آنکھ کے اندر ان کو تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا ان کو شاطیر بھی نظر نہیں آتا. تو کہتے ہیں حمیت دین خوان او آنکھ کے برا، کہتے ہیں اپنے تکبر کو وہ حمیت دین، غیرت دینی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم غصے کے اندر آ گئے نا کسی کا گناہ دیکھنا، یہ ہمارے اندر کیا ہے؟ غیرت دینی ہے. فرماتے ہیں نہ لے گر درخیش نفس کے برا، لیکن اپنے نفس کی وہ جو ہزاروں برائیاں ہوتی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی. تو معاشرے کے اندر اسی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اسے غلطی ہو جاتی ہے تو سارے اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی زندگی سے توبہ کر لیتا ہے، سابقہ زندگی سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس توبہ کے باوجود بھی اس کو تانے دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں. اور ایسے مقام کے اوپر زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر زانی ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، کبابی ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر ایک مقام کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کسی گناہگار کی گناہ کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو سیار دلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے نفس کے اندر بھی جھانکنا چاہیے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس گناہ کی آر دلاتے ہیں جس سے وہ توبہ کر چکا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس بندے کو اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے. یعنی دیکھیں نا، وہ تو اپنے گناہ چھوڑ چکا تھا، تم نے اس زندگی کے اندر اس کو آر دلائی کہ تو فلاں وقت ایسا تھا. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سابقہ زندگی سے توبہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو ہمارے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو خطائیں ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرما، آپ سیدھی راہ کے اوپر آ جاتے ہیں. لیکن معاشرے کے اندر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جینے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں وہ دیکھو ابھی نمازی ہو گئے ہو، حاجی ہو گئے ہو، بہت کام کرتے ہو خیرات کے، تمہاری سابقہ زندگی تو ایسی گزری ہے. تو ایسے بد لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سب کو محفوظ رکھے. تیسری آپ ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیرا تھا. ایک شخص کیا تھا؟ بیرا تھا. اس بیرے شخص کو کسی نے آ کر کہا کہ تمہارا فلاں پڑوسی یہ بیمار ہو گیا ہے، تو تم کیا کرو؟ اس کی عیادت کے لیے جاؤ. تو بیرا شخص وہ ہوتا ہے نا جس کو سنائی نہیں دیتا. تو اس نے اپنے دل کے اندر سوچا، کہنے لگا کہ میں تو بیرا ہوں، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا، میں اس کی بات مجھے کیا سمجھ آئے گی. پھر اس نے دل کے اندر ایک پلان ترتیب دیا. کہنے لگا میں جا کر اس کو کہوں گا تمہاری صحت کیسی ہے، تو وہ کہے گا، اس کے ہونٹ ہلیں گے، وہ کہے گا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تو میں آگے سے کہوں گا الحمدللہ. پھر میں اس سے پوچھوں گا تمہارا کھانا پینا کیسا ہے، وہ کہے گا میں فلاں چیز کھاتا ہوں.
تو میں کہوں گا یہ کھانا بہت اچھا کھانا ہے، میں اسے کہوں گا تمہارا طبیب کون ہے، وہ کہے گا فلاں، تو میں کہتا ہوں وہ مبارک طبیب ہے۔ بس یہ بات اس نے دل کے اندر رکھی نا، اپنی اٹکل دوڑائی، عقل دوڑائی، یہ بات دل کے اندر رکھی، اس مریض کے پاس چلا گیا۔ اس مریض کے پاس گیا تو ہو سکتا ہے زندگی کے اندر کچھ اس کے ساتھ معاملات برے ہوئے ہوں، وہ اس سے خوش نہ ہو، یا اپنی بیماری کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہے کہ اکھڑ پن آ گیا ہو۔ بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو کچھ چڑچڑا پن سا آ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے چڑچڑا پن اس کے اندر آ گیا ہو، تو یہ جا کر اس کو کہتا ہے، اب سنائی تو اس کو نہیں دیتا کہ یہ آگے سے کیا کہے گا، اس کو جا کر کہتا ہے سنائیں تمہاری صحت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا میں بری حالت میں ہوں۔ تو یہ کہنے لگا الحمدللہ۔ پھر اس کو کہنے لگا کہ بتائیں تمہارا کھانا پینا کیسا ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا میرا کھانا پینا زہر ہے۔ تو یہ کہنے لگا یہ تو بہت اچھا کھانا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے اس کو تو سنائی نہیں دیتا، یہ جا رہا ہے اٹکل سے، تو کہنے لگا الحمدللہ یہ بہت اچھا کھانا ہے، بہت بہترین کھانا ہے۔ اب وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے کوئی پرانی دشمنی نکال رہا ہے، ظاہری سی بات ہے اس کو تو سنائی دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کوئی پرانی دشمنی نکال رہا ہے، کیسی اونٹ پٹانگ باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اب تیسرا سوال اس نے دل میں سوچا ہوا تھا، میں اسے پوچھوں گا کہ تمہارا طبیب کون سا ہے؟ تو اسے کہنے لگا بتائیں تمہارا طبیب کون سا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا طبیب غزرائیل ہے جو روح نکالتا ہے، فرشتہ۔ تو یہ کہنے لگا یہ تو بہت اچھا طبیب ہے۔ اب یہ اٹھ کر چلا گیا، دل کے اندر اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا، میں نے مریض کی عیادت کا حق ادا کر دیا، سنت تھی حق ادا کر دیا۔ اور وہ کیا ہو گیا، وہ پلٹے کھانے لگا غصے سے کہ دیکھیں میں بیمار ہوں، میری کیا حالت ہے، تو اس نے میری باتوں کا جواب کیا دیا، مجھ سے پتہ نہیں کون سی اس کی پرانی دشمنی تھی، یہ دشمنی اس نے نکالی ہے۔ تو یاد رکھیں جو بندہ اٹکل سے باتیں کرتا ہے نا، اٹکل سے اپنی عقل دوڑاتا ہے شریعت کے معاملات کے اندر، تو وہ بندہ ایسا ہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے دین کی خدمت کی ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے اسلام کی خدمت کی ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے معاشرے کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، لیکن الٹا وہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، دین کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاقی قدروں کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، جو لوگ اٹکل دوڑاتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، دین کا مطالعہ کرتے ہیں، تو سیرت اور دین کا مطالعہ کرتے وقت اپنی اٹکل کو نہیں دوڑانا چاہیے، درمیان کے اندر اپنی عقل کو نہیں لانا چاہیے۔ سیرت کا مطالعہ کریں، دین کا مطالعہ کریں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ پہلے محمد مصطفیٰ کی شان محبوبیت کو سامنے رکھیں، اس کے بعد سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تو آپ صحیح سمت چلیں گے۔ لیکن محمد مصطفیٰ کی شان محبوبیت کو آپ درمیان سے ہٹا دیں گے اور اپنی عقل کو درمیان کے اندر لے آئیں گے، اور اپنی عقل کی کسوٹی پر، یعنی عقل کو معیار سمجھتے ہوئے حق اور باطل کا آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو یہ جو شخص بیرا شخص تھا جس نے اٹکل سے جا کر مریض کی عیادت کی تھی، آپ کا یہی حال ہوگا۔ اور ایسے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بیر شخص کی یہ جو ایک آیت ہے، یہ معمولی ایک آیت نہیں، یہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ تو شریعت کے معاملات کے اندر اٹکل نہیں دوڑانی چاہیے۔ جب پورا وثوق آپ کو حاصل ہو جائے قرآن و سنت سے، 14 صدیوں کے اندر محدثین نے کیا کہا، مفسرین نے کیا کہا، تو جو اسلاف کی فہم ہوتی ہے نا، اس فہم سے دین سمجھیں، آپ اس فہم کو اپنا رہنما سمجھیں، اسلاف کی جو فہم ہے اس فہم کو اپنا رہنما سمجھیں، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے یہی حال ہوگا۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام کے اوپر آپ فرماتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تقریباً مثنوی شریف کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 384 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ پاک کے اندر اس طرح ہوا کہ آگ لگ گئی، پورا شہر تباہ ہو گیا، لوگ دوڑ کر آئے، کہنے لگے ہم نے پانی ڈالا ہے، سرکہ ہمارے پاس موجود تھا، وہ آگ کے اوپر ڈالا ہے، بجھنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے تم روٹیوں کا صدقہ کرو۔ کس کا صدقہ کرو؟ روٹیاں تقسیم کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، حضرت عمر فاروق کی جو رعایا تھی وہ کہنے لگی، اے عمر روٹیاں تو ہم تقسیم کرتے ہیں، روزانہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ جو تم روٹیاں تقسیم کرتے ہو نا، وہ عادت کی وجہ سے تقسیم کرتے ہو، تمہاری ایک عادت بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر نہیں کرتے ہو۔ اگر تم خدا کی رضا سمجھ کر کرتے تو یہ آگ بجھ جاتی۔ تو
تو یاد رکھیں زندگی کے اندر بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن وہ نیکیاں عادات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہماری عادت ایک بنی ہوئی ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، کئی لوگ مسجد کے اندر چندہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں کہ اس شخص نے 500 روپے دیا، میں 1000 روپے دوں گا تاکہ میں اس سے کم نہ ہو جاؤں۔ فلاں شخص سیاست کے اندر آئے، اس نے اتنے بندوں کو نوکریاں دلائیں، میں 2000 بندوں کو نوکریاں دلاؤں گا۔ کیا مطلب؟ اس سے مقابلہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو کئی لوگ اس طرح دکھاوے کے لیے، اپنی خاندانی وجاہت کے لیے، اپنی خاندانی رسومات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی زندگی کے عادات کے مطابق وہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، تو ان سے مقصود خدا کی رضا نہیں ہوتی، اس لیے وہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ اپنی عادات سے ہٹ کر، اپنے معاملات سے ہٹ کر، دکھاوے سے ہٹ کر، اپنی روش سے ہٹ کر جو کام بھی کریں گے خدا کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر فرمائیں گے، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سے بلاؤں کو دفع کر دیں گے۔ تو کئی لوگ ہیں نا معاشرے کے اندر، وہ نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن مقصود خدا کی رضا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہم لوگ بھی جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن عادت کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہماری ایک عادت بنی ہے، جو بندہ بھی فوت ہوتا ہے ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جا کر نماز جنازہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دل کے اندر یہ بات رکھیں کہ نماز جنازہ ہمارا حق بنتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے اوپر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جس وقت وہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو تم کیا کرو؟ اس کے جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اور فرمایا 3 صفحے ہیں، ایک روایت کے مطابق آتا ہے 40 صفحے ہیں، ایک روایت کے مطابق آتا ہے 100 بندے، جس بندے کے لیے جمع و مغفرت کریں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے جنازے کے اندر شرکت کریں یا دیگر نیکیوں کے کام کریں تو وہ فائدہ دیں گے دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ لیکن جو کام نیکی کے ہوں لیکن عادت کے طور کے اوپر کیے جائیں، کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی، چلو یہ خدا کی رضا کے لیے بات تو یہ ہے، تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو روایت ہے وہ بھی امام مثنوی یعنی مولانا روم نے مثنوی کے اندر نقل کی ہے۔ وہ مشہور روایت ہے کہ دوران جنگ ایک شخص کو آپ نے گرا دیا تھا نیچے، حضرت مولا علی المرتضیٰ نے، تو اس شخص نے نیچے کیا کہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کے اوپر تھتکار دیا، تو آپ اس سے ہٹ گئے۔ وہ پوچھنے لگا میں آپ کے قابو میں تھا، آپ مجھے ٹکڑے کر دیتے۔ فرمایا میری جو جنگ تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، لیکن تو نے جس وقت میرے چہرے کے اوپر تھتکار دیا تو اب میں تجھ سے بدلہ لیتا تو بظاہری صورت یہ بنتی کہ میں نے اس کی وجہ سے، تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھ سے لڑا ہوں، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ میری لڑائی فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات، یہ صحابہ پاک کی روش۔ تو جو کام بھی ہو الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، جو کام بھی کریں کس کی رضا کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، آخری بات ہے، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ معروم ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی دیکھتے ہیں، کوئی مصیبت دیکھتے ہیں، معروم ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مثنوی کے اندر آپ فرماتے ہیں تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خزاں کے موسم کے اندر تیرے باغ کو اجاڑ دیتا ہے، خزاں کے موسم کے اندر کبھی کبھی تیرے باغ کو اللہ تعالیٰ اجاڑ دیتا ہے، لیکن پھر جس وقت بہار کا موسم آتا ہے اللہ تعالیٰ اسی باغ کے اندر پھر رنگ آمیز پھول بھی کھلا دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، کبھی اس طرح آزمائش ہوتی ہے، لیکن وہ پریشانیاں پھر دور بھی ہو جاتی ہیں۔ جون کی تپتی ہوئی دوپہریں بھی آتی ہیں، پھر اس کے بعد دسمبر کی ٹھنڈی یک شامیں بھی آتی ہیں، انسان کو انتظار کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے، بعض صوفیاء نے تصوف کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ اچھے دنوں کا انتظار کرنا عبادت ہے، یعنی پریشانی کے دن آ گئے ہیں، اب اچھے دنوں کا انتظار کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہذا جب پریشانی کے دن آ جائیں تو اللہ کی ذات کے اوپر توکل رکھیں کہ جس اللہ پاک نے ہمارے باغ کو خشک کیا ہے وہی زندگی کے اس باغ میں کچھ وقت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ رنگا رنگ پھول بھی کھلا دیں گے۔ تو اچھے دنوں کا انتظار کریں، یہ عبادت ہے، انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا